کالے بادلوں کی اوٹ سے سورج کی پہلی کرن ابھی نمودار ہی ہوئی تھی کہ غالب خانزادہ کی پرسکون بیڈ روم میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش نیند میں بھی کسی سخت گیر حاکم جیسے لگ رہے تھے۔ چوڑے شانے، گھنی مونچھیں اور ماتھے پر پڑنے والی شکنیں اس کی باروب شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھپ کی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار پھاند کر اس کی چھت پر اترا ہو۔ غالب خانزادہ کی نیند کچی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں غصے کی ہلکی سی لہر دوڑی۔ اس کے گھر کی چار دیواری میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ قدم بھی رکھ سکے، اور یہ شور ابھی وہ اٹھنے والا تھا کہ ایک مدہوش کن کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی آبشار کے گرنے جیسی مترنم تھی، جس میں بے باکی اور لاؤبالی پن کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پکڑی گئی؟ اب تم کہاں چھپو گی؟ بال پکڑتے ہوئے وہ خوشی سے چلائی۔ یہ انوشے تھی، محلے کی وہ لڑکی جس کی شرارتوں سے اس کا پورا گاؤں واقف تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنے گاؤں میں اپنی پھپھو کے گھر شہر میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسے شروع سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن گاؤں میں وہ ایسے اپنے کزن کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کی بال ساتھ والے گھر کی چھت پر آ گئی تھی۔ وہ بلا جھجک چھت کی دیوار پھلانگ کر ان کی چھت پہ پہنچ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شہر کا ماحول بھی گاؤں کے ماحول کی طرح ہی ہوگا کہ بنا جھجک کسی کے گھر میں بلا اجازت چلے جاتے ہیں۔ لیکن غالب خانزادہ کے گھر کی طرف رخ کرنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ غالب خانزادہ غصے میں بستر سے اٹھا۔ اس نے صرف ایک سفید قمیض پہن رکھی تھی جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا کسرتی سینہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے غصے میں چھت کی طرف جانے والے بھاری لکڑی کے دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ انوشے اپنی گلابی قمیض اور تنگ پاجامے میں دوپٹہ کمر سے باندھے ننگے پاؤں چھت پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے کالے سیاہ لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اور جب وہ مڑی تو اس کے گالوں پر موجود لالی اور آنکھوں کی چمک نے غالب خانزادہ کے ضبط کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ غالب خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی۔ انوشے جو کہ اپنی بال کو اچھالنے میں مگن تھی، اچانک اس آواز پر اچھل بیٹھی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی غالب خانزادہ کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ غالب خانزادہ نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے بینچ لیا۔ انوشے کے گیلے بالوں کی خوشبو غالب خانزادہ کے نتنوں سے ٹکرائی، اور انوشے کی سانسیں غالب خانزادہ کی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ انوشے نے ڈر کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائی، جہاں اسے غالب خانزادہ کا سخت اور سنجیدہ چہرہ نظر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح آنے کی؟ غالب خانزادہ نے اسے خود سے جدا کیے بغیر دبی دبی آواز میں پوچھا، جس میں اب غصے سے زیادہ ایک عجیب سی تپش تھی۔ انوشے نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک شوخ مسکراہٹ سجائی، حالانکہ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شرارت سے غالب خانزادہ کی قمیض کے کھلے بٹن پر انگلی پھیری اور کہا، خانزادہ صاحب، سنا تھا آپ بہت سخت ہیں، پر آپ کی چھت تو بڑی نرم ہے، اور آپ کی پکڑ بھی۔ غالب خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ اس نے انوشے کو تھوڑا اور اپنی طرف کھینچا، جہاں تک کہ دونوں کے درمیان سانس لینے کی جگہ بھی نہ رہی۔ یہ کھیل تمہیں مہنگا پڑے گا لڑکی، یہاں سے جانے کا راستہ اب میں طے کروں گا۔ انوشے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس بار اس نے آگ سے کھیل لیا ہے۔ غالب خانزادہ کا ہاتھ اس کی کمر پر گرفت سخت کر رہا تھا، اور اس کی سنجیدہ نظریں انوشے کے لبوں پر جمی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ شوخ انداز میں جیسے اس خڑو شخص سے بات کرے گی تو وہ فوراً اس کی منمناتی آواز اور یہ فلرٹ بھرا لہجہ دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کرے گا، اور وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی فوراً دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ نکلے گی۔ مگر وہ تو اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لا کر اسے مزید ہی اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔
اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگی، جو کہ قارب خانزادہ کی نظروں سے ڈھکی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اپنی گرفت اس کی کمر پر پہلے سے بھی زیادہ سخت کرتا جا رہا تھا۔ وہ کام کر کہنے لگی کہ چھوڑیں چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک بولی تو لینے آئی تھی، کیا ہو گیا جو آپ کی چھت پر آ گئی؟ اتنی سی بات پر آپ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے غصے سے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر کہنے لگا، عمر دیکھو اپنی، اور یہ تم گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ اگر کھیلنا ہے تو کسی اور چیز سے کھیلو، جو کھیلنے کی عمر ہو چکی ہے تمہاری۔ انوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، کہنے لگی کہ اچھا پہلے آپ مجھے چھوڑیں تو صحیح، پھر میں اس سے بھی کھیل لوں گی جو بقول آپ کے کھیلنے کی عمر ہے، میری انکل جی۔ جیسے اس نے لفظ انکل بولا تو قارب خانزادہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اچھا تو وہ اس لڑکی کو انکل لگ رہا تھا؟ اگلے پل اس کا بازو مروڑ کر کہنے لگا، اچھا انکل لگتا ہوں میں تمہیں؟ چلو شاباش نندی منی کاکی، اب اس انکل سے لولی پاپ نہیں لوگی؟ انوشا فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی کہ نہیں، امی کہتی ہیں کہ لڑکیاں لولی پاپ کھاتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جیسے خود کو چھڑوانے لگی تو اگلے پل قارب خانزادہ نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے، انوشے بیٹا کہاں گم ہو؟ آج صبح سے کیا بات ہے؟ قارب خانزادہ سے مل کر آنے کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ ابھی تک خود کو اس کی باہوں میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لمحہ اور وہ قربت واپس آ جائے اور وقت وہیں ٹھہر جائے۔ انوشے میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ انوشے ہڑبڑا کر بولی، پھوپھو وہ میں پھوپھو میرا دھیان کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آج صبح سے تم گمسم ہو، کیا بات ہے؟ کہیں اپنے گھر والوں سے اداس تو نہیں ہو؟ ارے نہیں پھوپھو، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو مجھے بہت دن آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ بیٹا رہو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کل تمہاری امی اور ابو آ جائیں گے، انہیں ادھر کوئی کام ہے، تو تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ میں نے انوشے کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ کافی دن ہو گئے، تم جانتے ہو نا بیٹا تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کیوں پھوپھو، کیا ہوا امی کو؟ بیٹا ڈیٹیل میں بات تو نہیں ہوگی، لیکن تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ تمہاری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کل ادھر آنا ہے اور میں ان کے ساتھ ہاسپٹل جاؤں گی۔ اللہ پاک تمہاری ماں کو تندرستی دے۔ تمہاری ساری بہاریں اور خوشیاں ماں کے دم سے ہیں، وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال قارب خانزادہ کا بھی تھا، بار بار وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، جس طرح اس نے اسے کھینچ کر اپنے اندر بھینچا تھا۔ نہ جانے اس کے جذبات اس قدر کیوں امڑ آئے تھے، حالانکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کیفیت اس نے اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ بس اس سے دور نہ جائے، مگر جیسے اس نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ اپنے لب اس کے حسین چہرے کے قریب کر کے کوئی گستاخی کر جاتا، وہ لڑکی فوراً اس کے چنگل سے خود کو چھڑوا کر بھاگ چکی تھی۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکلنے والا تھا جب اسے دادی جان کی آواز آئی، بیٹا آج ذرا جلدی آ جانا۔ کیوں دادی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو میں آج دفتر نہیں جاتا، چھٹی کر لیتا ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ضرور مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کیا مطلب دادی؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ بیٹا میں تمہیں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ اب شادی کر لو، میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے کام خود کر سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں تمہاری بیوی آ جائے، وہ سارا گھر سنبھالے، اور میں تمہارے بچوں کی کلکاریاں اور ان کے رونے کی آوازیں سننا چاہتی ہوں۔ یہ گھر سنسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں ویرانی ختم ہو۔ تم دفتر چلے جاتے ہو، میں سارا دن اکیلی پریشان بیٹھی رہتی ہوں۔ قارب خانزادہ نے سرسری نظر سے اپنی دادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادی اتنے سارے ملازم ہیں، پھر آپ اکیلی کیسے؟ اچھا تو تم مجھے ساری زندگی ملازموں کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں جب تمہارے امی ابو اس دنیا سے گئے تھے میں اس وقت کتنی تنہا ہو گئی تھی، لیکن تب مجھے تمہارا احساس تھا، تم چھوٹے تھے، سارا دن تمہارے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اب تم جوان ہو چکی ہو، ماشاءاللہ تم نے کاروبار بھی سنبھال لیا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے دادو، ہو جائے گی شادی، لیکن ابھی فی الحال آپ اس بات کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ نہ جانے کیوں شادی کی بات پر
कारिब खानज़ादा के दिमाग में अनुशे आ गई थी और वो उसको वैसे महसूस कर रहा था जैसे कल उसको गिरती हुई संभालने पर उसे महसूस हुआ था। क्या सोच रहे हो बेटा? दादी ने गौर से खान साहब के मुंह की तरफ देखा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो और उसके चेहरे पर भी एक सुकून था। अरे कुछ नहीं दादो, आप तो ऐसे ही शक करती रहती है। लो भाई, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, पहले तो नहीं, लेकिन मुझे शक हो रहा है। बताओ ज़रा मुझे क्या बात है? फिलहाल तो कोई बात नहीं है, जब कोई बात हो गई तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुम मुझे बता देना, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ लड़की देखने जा रहे हो और अगर आज तुम टाइम पे घर ना आए तो मैंने तुमसे बहुत नाराज़ हो जाना है। ओके दादो, मैं आ जाऊँगा। कारिब खानज़ादा ने जल्दी से अपनी गाड़ी गेट से बाहर निकाली। गली में एम्बुलेंस की आवाज़ और लोगों के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। पूछने पर पता चला कि साथ वाले घर में एक्सीडेंट की वजह से फौतगी हो गई है। कारिब खानज़ादा ने रुक कर देखा तो वही घर था जिसकी छत से अनूशे कूद कर उनकी छत पर आई थी। उसके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। उसने मज़ीद 2 जार और लोगों से मालूमात की कि किसकी वफ़ात हुई है, तो पता चला कि अनुशे की फूफो की वफ़ात हो चुकी है और जिस कार में अनुशे की फूफो थी, उसी गाड़ी में उसकी अम्मी और अब्बू भी थे। सबका इसी कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। अनुशे की तो जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद अनुशा बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। एक आखिरी सहारा था तो उसकी फूफो थी। अनुशा अपने फूफा के साथ गांव से शहर आ गई थी। उसकी फूफो के सिर्फ 3 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी, इसलिए घर को संभालने वाला कोई भी नहीं था। अनुशा को भी सहारे की ज़रूरत थी और उसके फूफा को भी घर में किसी ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो सारे घर को भी संभाल सके और खाना वगैरह बना सके। अनुशा अपने फूफा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब उनके साथ रहना उसकी मजबूरी थी। अनुशा जो बहुत खुश मजाज, चुलबुली और हमेशा चहकने वाली लड़की थी, एकदम से खामोश हो चुकी थी। कारिब खानज़ादा जानता था कि कार एक्सीडेंट में अनुशा की अम्मी अब्बू की भी वफ़ात हो चुकी है, जिसका उसको बहुत अफसोस हुआ था। लेकिन वो चाहते हुए भी ये नहीं जान सका था कि अनुशा इस वक्त कहाँ है और कैसे उसे मिला जा सकता है। न जाने क्यों वो चाहता था कि वो मिलकर अनुशा को तसल्ली दे और उस रोज़ जिस तरह उसने अनुशा के साथ रवैया रखा था, उस पर कहीं न कहीं वो उससे माफ़ी भी माँगना चाहता था, क्योंकि यकीनन वो लड़की थी और उसे ये सब कुछ बुरा लगा होगा। न जाने उसके करैक्टर के बारे में क्या सोचने लगी होगी कि शायद मैं हर लड़की को यूं ही तनहा देकर उसके साथ इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता हूँ। कारिब खानज़ादा के दिल में एक कलस थी जो बार बार उसे अनुशा से मिलने के लिए मजबूर कर रही थी। वो अपने टेरेस पे खड़ा कब से सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया था जिसको वो अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। कारिब खानज़ादा नहीं जानता था कि अनुशा अपने फूफा के घर में रह रही है, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल चाहता था कि वो एक दफ़ा जैसे ही अनुशा से मिले। इसी दौरान कई रिश्तों के लिए दादी ने उसे फोर्स किया, लेकिन वो साफ इनकार कर चुका था। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्या है, गुस्सा है या हवस है कि वो लड़की उसके दिलो दिमाग से ही नहीं निकल रही। मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी क्योंकि कारिब खानज़ादा की ज़िंदगी में कई लड़कियां और कई आकर जा चुकी थी, लेकिन किसी को देखकर उसका दिल यूं नहीं धड़का था। शायद यही वजह थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि आजकल की लड़कियां, खासकर ऑफिस में कई लड़कियां ऐसी थी जो उसके ऑफिस में आते ही कभी अपना दुपट्टा सिरका देती तो कभी अपनी शर्ट के सामने के बटन खोल देती। मुख्तसर ये कि उसका दिल लुभाने के लिए कई लड़कियों ने तो अपने वजूद तक ऑफर करने का कहा था, लेकिन कारिब खानज़ादा उनसे नजर चुरा रहा था। उसे तो अपने इर्द गिर्द मंडलाती ये खुशबू भरी लड़कियां देखकर ही जी मत लाने लगता था। उसकी दादी जान भी उसे शादी का कहती थी। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियों के रिश्ते उसके लिए आ चुके थे, लेकिन वो सबको ही इनकार कर चुका था, क्योंकि बार बार उसके जहन में यही बात आ जाती कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। मुझसे ना सही तो मेरे अलावा से न जाने कितने लड़कों के इस्तेमाल में रह चुकी होंगी, उनके साथ दोस्तियां कर रखी होंगी और कई बॉयफ्रेंड्स बना रखे होंगे। जब तक कोई मुनासिब लड़की ना मिल जाती, वो शादी नहीं करने वाला था। उसे लगा था वो शादी के बगैर ही सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन अगर कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था तो वो थी अनुशा। सारा दिन अपने फूफा के घर के काम करती। उसके फूफा का रवैया उसके साथ ज़रा भी ठीक नहीं था।
اس کے بیٹے بھی بہت بدتمیز اور بد کردار قسم کے لڑکے تھے۔ پھوپھو کے ہوتے سے کبھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اب ان کی نظریں اچھے سے پڑھ سکتی تھی۔ ایک رات جب انوشے اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھنے پر آواز آئی، دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا پھوپھا۔ انوشے نے ہانپتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا اور پوچھا، جی پھوپھا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو گئی ہو یا ابھی تک جاگ رہی ہو۔ جلدی سو جایا کرو، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تم دوپہر تک سوئی رہتی ہو۔ لیکن انوشے دیکھ چکی تھی کہ اس کے پھوپھا کی آنکھوں میں اس کے لیے کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے پھوپھا اس پر غلط نظر رکھ رہے ہیں، کیونکہ اب جب اس کی پھوپھو کی وفات ہوئی تو اس کے پھوپھا جب بھی اس سے بات کرتے تھے تو ان کا ہاتھ کہیں اور ہوتا تھا، اور یہ چیز انوشے اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس گھر میں رہنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھوپھو کے بیٹے عمر میں اسے چھوٹے تھے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ دیا کرتی تھی، لیکن اس رات کے بعد جب صبح وہ فریش ہو کر کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے گئی تو اس کے لمبے گھنے بال کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا ہوا تھا، بالوں کو جوڑا بنا رہی تھی جب اس کے پھوپھا کچن میں چلے گئے۔ جیسے اسے محسوس ہوا تو جلدی سے اس نے دوپٹے سے خود کو لپیٹا تھا۔ اس کے پھوپھا اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ تمہاری پھوپھو بھی بالکل تم جیسی ہی تھی، خوبصورت۔ روز صبح نہا کر جب میرے لیے ناشتہ بناتی تھی تو میرے جذبات ایک بار پھر سے امڑ آتے تھے۔ پھوپھا کے الفاظ سن کر انوشے کا تو پورا وجود کام کر رہ گیا تھا۔ اسے اس طرح کے الفاظ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ پھوپھا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ انوشے کا یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا، وہ لاؤبالی، چلبلی اور خوش مزاج تھی، لیکن وہ بد کردار نہیں تھی۔ اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کی عزت خطرے میں ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس اب اپنی عزت بھی نہیں رہے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کو کوئی اور ٹھکانہ مل جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس کے کزن بھی اس پر بری نظر رکھتے تھے۔ ایک دن وہ نہا کر کرنے کے لیے اس کے ایک کزن نے اس کی طرف ایسے غور سے دیکھا کہ اس کو اس کی نظریں اپنے سارے وجود پہ چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کنگھی کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ جس طرح کا میرا جوبن ہے، کوئی بھی مجھ پر فدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس پر کوئی ایسا شخص فدا ہو جو اسے اپنی عزت بنا کر رکھے۔ اپنے گیلے بال، اپنا پکا وجود شیشے کے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ قارب خانزادہ کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد وہ کبھی بھی اس سے ملی نہیں تھی، نہ ہی اسے اس کے بارے کچھ پتہ تھا۔ اسے نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، لیکن نہ جانے کیوں اس کے خیالات اکثر اسے آ جاتے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ بہت تنہا ہوتی تھی اور وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی عزت خطرے میں ہے، تبھی اس کو قارب خانزادہ کے خیالات آتے تھے۔ پھوپھا کسی کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ انوشے کا ایک کزن پہلے لاہور جاب کرتا تھا اور ہفتے بعد واپس آتا تھا۔ 2 کزن اور انوشے اکیلے گھر پہ تھے۔ انوشے نے جلدی جلدی کھانا بنا لیا تاکہ وہ جلدی فری ہو کر اپنے کمرے میں جا کر لاک کر لے۔ کچن سے فری ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور لاک کرنا بھول گئی تھی۔ ابھی وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ایک کزن جو اس پر غلط نظر رکھتا تھا اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاب بھائی، آپ کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ مجھے بلا لیتے۔ ایک تو مجھے بھائی نہ بلایا کرو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، مجھے بھائی مت بلانا۔ پلیز وہاب بھائی، آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔ کیوں یہ کمرہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے جو میں یہاں سے چلا جاؤں؟ وہاب انوشے کی سنگل بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر سونگھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ میرا دوپٹہ۔ انوشے جیسے ہی دوپٹہ لینے کے لیے آگے بڑھی، وہاب نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اس کو بیڈ پہ گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ انوشے اس وقت ایک گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی قمیض، نیچے کھلی شلوار، کھلے بال، چمچماتا بدن، کھلتی رنگت، روشنی میں وہ اور بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا کزن اس کے اور قریب سے قریب ہو رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، پلیز چھوڑیں،
وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کری تھی لیکن وہ اس کو جکڑ چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انوشی اس کی سانسوں کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ انوشی نے جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا، وہاب نے فوراً سے اس کے ہونٹوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود انوشی کے وجود کے ساتھ لگ رہا تھا، جس کو انوشی اچھے سے محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس کو اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انوشی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سے اچانک سے قارب خان زادہ کا خیال آیا، جس نے اسے گرتے ہوئے سنبھال لیا۔ اس نے ہمت کر کے ایک دم سے اپنی کزن کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر جا گرا۔ انوشی جلدی سے اٹھی، دوپٹہ لیے بغیر ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ انوشی رکو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں رکو، لیکن وہ بھاگتی چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ پہنچ چکی تھی۔ اس کا کزن بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ انوشی نے جلدی سے دیوار کے ساتھ ٹیبل پر چڑھ کر دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ اس کی کزن نے پیچھے سے اس کی قمیض کو پکڑا اور اس کی اس کوشش میں اس کی قمیض پھٹ چکی تھی، لیکن اس نے جلدی سے دیوار پھلانگی اور اب وہ پھٹی قمیض اور بغیر دوپٹے اور چپل کے قارب خانزادہ کی چھت پہ تھے۔ اس کا کزن پیچھے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی انوشی کو سیڑھیوں والا دروازہ کھلا نظر آیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ لاسٹ سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کا کزن اس کے پیچھے نہیں تھا۔ شاید وہ ڈر کے اپنے گھر کی چھت پر جا چکا تھا۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ سیڑھیوں کے قریب جو کمرہ تھا اس کی کھڑکی بند تھی۔ انوشی بھاگتی ہوئی اس کمرے کے دروازے تک پہنچی، جلدی سے دروازے کو پیچھے دھکیلا۔ جیسے اس نے ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا اور اپنے سامنے قارب خانزادہ کو ٹاول میں دیکھ کر وہ اور بھی کپ آ گئی۔ لیکن اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ بھاگ کر قارب خانزادہ کے سینے سے لگی۔ مجھے بچا لیں، وہ میرے پیچھے۔ بس انہی الفاظوں کے بعد انوشی کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے واش روم میں نہاتے ہوئے بار بار اسے انوشی ہی یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل انوشی کی محبت میں گرفتار سا ہونے لگا تھا۔ یہی جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی دادی جان سے کہے کہ آپ اس گھر میں جائیں اور اس لڑکی کا رشتہ مانگ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی شادی اس گھر میں موجود کسی اور سے ہو جائے، اسے تو اس گھر میں رہنے والے ان لڑکوں کی حرکات سے بھی واقفی تھی۔ کچھ بھی اسے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ نہاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے انوشی بے تحاشا یاد آنے لگی تھی۔ لیکن واش روم سے باہر نکلتے ہی اسے یوں اپنی باہوں میں جھولتا دیکھ کر اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ وہ لڑکی سچ مچ اس کی باہوں میں تھی۔ پسینے سے دربدر وجود اور پھر کندھوں سے پھٹی ہوئی شرٹ اور اس کا دمکتا وجود اس کے سامنے تھا۔ قارب خانزادہ نے جب اس کو اپنی باہوں میں گرتا محسوس کیا، تبھی اس نے اس کو قابو کر لیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ خانزادہ کی نظریں انوشی کے چہرے پر تھی، جہاں پہ خوبصورتی، خوف، بے چینی اور معصومیت سب کی جنگ چل رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض کے چاک سے اس کی گوری رنگت صاف شفاف چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا ابھرا ہوا وجود قارب خانزادہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو انوشی کے قریب آ سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، اور یہ سب کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن اس وقت صرف وہ اس کو محسوس کر رہا تھا اور اسے سکون مل رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ انوشی کے الجھے بالوں میں پھیرا، اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ انوشی کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ قارب خانزادہ نے اپنا کمبل اسے اڑا دیا۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے۔ اس نے بی پی آپریٹر سے اس کا بی پی چیک کیا۔ اس کا بی پی نارمل تھا۔ تب اس کو اطمینان ہوا، لیکن اس بات پہ حیران تھا کہ رات کے اس وقت وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ بہت سے خیالات تھے جو قارب خانزادہ کے ذہن میں ابھر رہے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر قمیض چاک کر کے میرے کمرے میں آئی ہے اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی ہے تاکہ میں اسے اپنی فل توجہ دوں۔ غلط عورتوں کے ساتھ رہ کر قارب خانزادہ کے خیالات سبھی عورتوں کے لیے ایک جیسے ہو چکے تھے۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے قارب خانزادہ کی آنکھ لگی۔ صبح کی پہلی کرن سے انوشی کی آنکھیں جب کھلی اور اس نے خود کو انجان کمرے، انجان باہوں میں پایا، نہ جانے رات کے کس پہر
कारिब खानज़ादा और वो एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे। वो कारिब खानज़ादा की बाहों में थी और उसने उसे अपने सीने से लगा रखा था। आंखें खुलते ही वो एक झटके से उठी, पीछे होना चाहा लेकिन वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ा नहीं सकी। वो बहुत खौफज़दा हो गई थी। न जाने रात को इन दोनों के दरमियान में क्या कुछ हो चुका था। उसे कुछ याद नहीं था। अपने उलझे बिखरे हुलिये, अपनी फटी कमीज़ और अपने कांपते वजूद के साथ वो बेड की एक साइड से उतर चुकी थी। कारिब खानज़ादा भी उठ चुका था। हड़बड़ा कर वो अनुशे के करीब आया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? तो अनुशे फुट फुट कर रोने लगी। वो अपनी कज़न की हरकत पर भी बहुत खौफज़दा थी और फिर इस गुजरी रात पर भी वो बार बार अपने दोनों हाथ इकट्ठे करके अपने सीने पर रख रही थी। तभी करीब पड़े टॉवल पर उसकी नज़र पड़ी। उसे उठाकर खुद को इसमें लपेट लिया। तुम प्लीज़ बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? तुम मेरे साथ क्यों सो रहे थे? तुमने क्या किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँची? और वो भी रात को? सारी बात बताओ। अनुशा ने उसे सारी बात बता दी और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। कारिब खानज़ादा ने करीब आकर उसको हौसला देने के लिए जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा। अनुशा पीछे हट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके करीब आए या उसे छुए। इस वक्त उसे अपनी अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत रो रही थी। वो तो समझ रहा था कि शायद ये जानबूझकर उसके कमरे में आई थी, लेकिन हकीकत जानने के बाद वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। उसे कहने लगा कि इन कमीनों की हरकतों से मैं पहले वाकिफ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर हर दर्जे गिरे हुए हो सकते हैं कि अपने घर की इज्जत पर ही हाथ डालें। और वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे कोई और जब ठिकाना नहीं मिला तो मैं आपके घर की छत फैलांग कर आ गई। प्लीज़ मुझे या तो किसी दारुल मान में भेज दें या किसी ऐसे हॉस्टल में जहाँ पर मेरी इज्जत महफूज रह सके। मैं इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। जो है वो मेरी इज्जत के दुश्मन बन चुके हैं। उसकी हालत देखकर कारिब खानज़ादा को कुछ हुआ था। कारिब खानज़ादा अपने कमरे से बाहर आया और दादो के कमरे की तरफ गया। उसकी दादो सुबह जल्दी फजर टाइम में उठ जाती थी। उसे अपनी दादू से कहा कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कमरे में आए। उसकी दादी कहने लगी, आज जल्दी कैसे उठे हुए हो? दादू प्लीज़ एक दफ़ा जल्दी मेरे कमरे में, मुझे आपको कुछ दिखाना है। दादू जब उसके कमरे में आई उसकी नज़र अनुशा पे पड़ी। वो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, ये कौन है कारिब? उसकी हालत क्या किया है? कारिब तुमने इसके साथ ये कौन लड़की और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? कहाँ से लाए हो इसे और तुमने इसके साथ क्या किया है? अपने दादो के अल्फाज सुनकर कारिब खानज़ादा फ़ौरन कहने लगा कि दादो प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको मैं ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ क्या जो घर में कोई गैर लड़की लाऊंगा? ये लड़की पड़ोस में रहती है। रात को फिर जो कुछ हुआ कारिब खानज़ादा ने सब अपनी दादी जान को बताया था, जिसे सुनने के बाद उनके माथे पर पड़ने वाले बल ढीले पड़े थे। वरना उन्होंने जो स्टिक सहारे के लिए उठा रखी थी, करीब था कि उससे कारिब खानज़ादा की पिटाई करना शुरू कर दी थी। जिस तरह से अनुशा सहमी हुई थी, फौरन दादी ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुशा का पूरा वजूद बुखार से तप रहा था। दादी जैसी मां का लम्स उसे मिलते ही अनुशा एक दफ़ा फिर बेहोश हो चुकी थी। दादी जान अभी भी घूर कर उसे देख रही थी। कहने लगी कि ये लड़की अगर रात तो तुम्हारे कमरे में थी तो तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? वो गुस्से से कहने लगी कि मैंने नींद की दवा ली थी, मर नहीं गई थी, जो तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। और उसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? वो शक की निगाह से अपने पोते को देख रही थी, जो एक बार फिर अपने हाथ जोड़कर कहने लगा कि दादी जान प्लीज़ मुझे शक की नज़रों से क्यों देख रही हैं? अच्छा तो तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? दादो को अनुशा पर भी शक होने लगा था। वो गलत समझ रही थी। तभी कारिब खानज़ादा ने ही अनुशा की बताई हुई सारी बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी दादो को बताई। उसने अपनी दादो को बताया कि अनुशा की अम्मी अब्बू की वफ़ात हो चुकी है। वो अपनी फूफो के साथ उनके घर में रहती थी, लेकिन अब उनकी फूफो भी इस दुनिया में नहीं रही। उसके फूफा और उसके कज़न उस पर गलत नज़र रखते हैं। रात को भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करना चाहता था। खुद को बचाने की कोशिश में अनुशा दीवार पर लांघकर उनकी छत पे आ गई थी। ठीक है कारिब खानज़ादा, मैं यकीन करती हूँ
تمہاری بات پر، لیکن رات کی بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ پوری رات یہ لڑکی اس کمرے میں تمہارے ساتھ رہی اور مطلب سمجھتے ہو تم اس بات کا؟ دادو، رات مجھے مناسب نہیں لگا آپ کو ڈسٹرب کرنا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو اب بھی نہ بتاتے، اب کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ دادو بہت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ تبھی انوشے کی آنکھیں کھلی اور وہ جھٹ سے بیڈ پر بیٹھ کے خود کو قارب خانزادہ اور اس کی دادی کے سامنے دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ تبھی دادو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ قارب خانزادہ سے کہا کہ بشیروں کو بلاؤ، جاؤ قارب اس کو بلا کر لاؤ۔ دادو نے اپنے کمرے سے دوپٹہ منگوایا اور وہ انوشے کو اڑا دیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گئی۔ نہ جانے کیوں دادو کو انوشے کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی تھی کہ پوری رات یہ قارب خانزادہ کے ساتھ رہی ہے، اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ دادو نے انوشے سے کہا کہ تم شاور لے لو۔ پھر دادو نے اپنی بہو کے کچھ کپڑے تھے وہ نکال کر انوشے کو دیے۔ قارب خانزادہ کی امی کے کپڑے دادو نے آج تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی الماری ایسی تھی جیسے ابھی کسی نے سیٹ کی ہو۔ بلیک رنگ کی لمبی قمیض اور پاجامہ میں انوشے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سوٹ اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ دادو نے جیسے ہی انوشے کی طرف دیکھا جو کمرے سے تیار ہو کر سادہ سی چٹیا بنا کر باہر آئی تھی، تو دادو کی آنکھوں کے سامنے ایسا لگا جیسے اس کی بہو ہو۔ دادو نے آگے بڑھ کر انوشے کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ اوپر سے رونا آ گیا۔ تبھی دادو نے اسے خود سے لگایا اور کہا، روتے نہیں بیٹا، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، ناشتہ کرو۔ ناشتے کی ٹیبل پر انوشے دادو کو ساری بات بتا چکی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، جو کچھ ہوا، اور دادو کو اس کی بات پہ یقین آ گیا تھا۔ دادو نے کہا کہ اب تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ قارب خانزادہ آفس کے لیے تیار ہو کر ٹیبل پر آیا اور انوشے کو بلیک ڈریس میں دیکھ کر وہ تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو چکا تھا۔ اس کی نظریں انوشے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انوشے کو اٹھائے اور اپنے کمرے میں لے جائے۔ ویسے تو وہ بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن نسوانی حسن ایسی چیز تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ دادو، آپ کہیں تو میں انوشے کو اس کی پھوپھو کے گھر چھوڑ دوں؟ نہیں پلیز، میں نے اپنے پھوپھا کے گھر نہیں جانا۔ آپ لوگ کچھ دن مجھے اپنے گھر رہنے دیں، اس کے بعد میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی۔ انوشے نے قارب خانزادہ کو بتایا کہ اس نے بی ایس سی کی ہوئی اور وہ کوئی جاب کرنا چاہتی ہے۔ تبھی دادو نے قارب خانزادہ سے کہا کہ اگر تمہارے اپنے دفتر میں کوئی سیٹ خالی ہے تو تم اسے اپنے ہی دفتر میں رکھ لو۔ دادو کے کہنے پر ہی قارب خانزادہ نے اپنے ہی آفس میں انوشے کے لیے جاب کا ارینج کر دیا۔ 2 دن تک تو خاموشی رہی تھی۔ کسی نے بھی انوشے کو یہاں سے لانے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے اس کے پھوپھا شہر سے واپس گھر آئے تو گھر کو خالی خالی پایا۔ ان کے دل میں بھی شیطان بسیرا کر چکا تھا۔ جب انوشے کو گھر میں نہ دیکھا تو فوراً بیٹوں سے پوچھا کہ انوشے کہاں ہے، کہاں چلی گئی ہے وہ؟ فوراً اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ کہاں گئی ہے، ہو سکتا ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اتنے دنوں سے ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر اس کے پھوپھا کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ فوراً غصے سے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا، کہنے لگا کچھ تو ہے جو تم لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ اس نے باپ کے ڈر سے اسے ساری بات بتا دی کہ رات کو وہاب بھائی نے مجھ سے گیٹ بند کروا دیا تھا اور پھر خود انوشے کے کمرے میں گئے تھے، لیکن پھر وہ پتہ نہیں بھاگ کر کہاں چلی گئی۔ پھوپھا نے اپنا تو سر پکڑ لیا تھا جب وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کے لچھن تو مجھے پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ بابا جی پچھلے 3-4 دنوں سے آس پڑوس میں رہ رہی ہے، ابھی تک واپس گھر ہی نہیں آئی۔ فرحان صاحب فوراً اسی وقت گھر کے گیٹ پر پہنچے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ دروازہ جو کہ قارب نے کھولا تھا، فرحان صاحب کو گیسٹ روم میں بٹھایا گیا۔ بی جان کو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یقیناً یہ انوشے کا ہی پوچھنے آئے ہوں گے۔ انوشے ڈری سہمی سی ان کے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا۔ دادی جان کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ وہ گیسٹ روم میں گئی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ دہاڑ کر کہنے لگا کہ میری لڑکی کہاں ہے، کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ دادی فوراً کہنے لگی کہ دیکھو اس محلے میں ہماری عزت ہے، سب لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
تم ہم پر کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو چھپا کر رکھا ہے؟ وہ خود اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہے، اور اگر تم نے مزید یہاں پر آ کر شور شرابہ کیا تو جو کچھ حقیقت ہے وہ انوشا نے ہمیں بتائی ہے۔ میں اور میرا پوتا فوراً پولیس اسٹیشن میں جا کر بتائیں گے، اور پھر جو کچھ پولیس والے تم لوگوں کے ساتھ کریں گے تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر فرحان صاحب کا چہرہ فوراً اتر چکا تھا۔ وہ تو یہ بھی بول چکے تھے کہ بات کیسے کرنی ہے، چپ چاپ وہاں سے جا چکے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ غالب خانزادہ انتہائی امیر کبیر شخص ہے۔ اس شخص سے الجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ دن تو انوشی غالب خانزادہ کے ساتھ آفس جاتی رہی، اس کے بعد اس نے اپنا آٹو لگوا لیا۔ 2-3 ماہ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ دادو کے ساتھ انوشا کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اور دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ انوشا غالب خانزادہ کو نظر انداز کرتی تھی، اس کے روب اور دبدبے سے اس کو جھجک آتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غالب خانزادہ جیسے انسان کی زندگی میں کسی پیار محبت کی کوئی جگہ ہوگی۔ 3-4 ماہ گزر گئے۔ انوشا کے پاس اپنی تنخواہ کی سیونگ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دن دادو سے کہا کہ وہ کل ہاسٹل شفٹ ہو جائے گی۔ اس نے اپنے لیے انتظام کر لیا ہے۔ دادو کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کو روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ غالب خانزادہ جو اپنے بزنس میں بہت مصروف تھا، کچھ نئے پروڈکٹس کے سلسلے میں وہ کوئی 8-10 دفعہ بیرون ملک بھی جا چکا تھا۔ آج کافی دن کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آیا، تبھی اسے پتہ چلا کہ انوشا اب یہاں نہیں رہتی، ہاسٹل شفٹ ہو چکی ہے۔ غالب خانزادہ کو ایک جھٹکا لگا تھا، جیسے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ انوشا اس گھر سے کہیں دور جائے۔ اس نے کہا، دادو کیا ضرورت تھی اس کو ہاسٹل بھیجنے کی، ادھر ہی رہنے دیتے۔ نہیں بیٹا، ہم کسی حساب سے اس کو ادھر روک سکتے تھے، آپ مجھے بتاتی تو صحیح، میں اس سے بات کرتا۔ کیسے بتاتی میں؟ تم کوئی گھر پہ ہوتے ہو، رات کو تم دیر تک باہر رہتے ہو اور پھر صبح اکثر ناشتہ کیے بغیر نکل جاتے ہو، تو پھر میں تمہیں کیسے بتاتی؟ دادو نے محسوس کیا جیسے غالب خانزادہ انوشا کو لے کر بہت سیریس ہو رہا تھا۔ دادو نے اس کی آنکھوں میں انوشا کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، لیکن بار بار پوچھنے کے باوجود غالب خانزادہ نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انوشا پہلے سے آفس میں موجود اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب غالب خانزادہ نے اس کو اپنے روم میں بلوایا اور اسے پوچھا کہ تم ہاسٹل کیوں چلی گئی ہو، تبھی انوشا نے بتایا کہ سر آپ لوگوں کا مجھ پر بہت احسان ہے، لیکن میں اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تبھی غالب خانزادہ کے اصرار کرنے پہ انوشا نے اپنے ہاسٹل کا ایڈریس اور رابطہ نمبر وغیرہ سب کچھ اس کو دے دیا۔ غالب خانزادہ سے بات کر کے اسے بہت اپنا پن محسوس ہو رہا تھا۔ غالب خانزادہ نے اسے کہا کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ 5 ماہ آفس میں کام کرتے ہوئے وہ غالب خانزادہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں نے بتایا تھا کہ غالب خانزادہ کیسے باہر لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ آج تک آفس کی کسی لڑکی کے ساتھ خانزادہ کا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا ہے۔ آفس میں کام کرتے ہوئے انوشا کو 8 سے 9 ماہ گزر چکے تھے۔ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آفس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام دانیال تھا۔ انوشا کے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا اور اس کے کام میں بھی مدد کر دیتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے انوشا کو لفٹ بھی دی تھی۔ آفس آتے ہوئے وہ انوشا کو پرپوز کر چکا تھا۔ انوشا کے گھر والے نہیں تھے، وہ اکیلی ہی رہتی تھی، اس وجہ سے اس کے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ اس چیز کے لیے دانیال نے ایک دن انوشا سے کہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بعد میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ انوشا نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ابھی آپ کے گھر والے آپ کے کہنے پہ نہیں مان رہے تو بعد میں آپ پھر کیسے ان کو منا لیں گے۔ اس نے اسے صاف بتایا کہ وہ اس طرح سے اسے شادی نہیں کرے گے۔ غالب خانزادہ کو انوشا اور دانیال کے بارے میں پتہ چل چکا تھا اور وہ انوشا کے لیے بہت غلط سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے، کیسے اس نے آفس میں اپنا افیئر چلا لیا ہے۔ ایسے کیا بات تھی کہ غالب خانزادہ کو دکھ ہو رہا تھا؟ آخر کیوں اسے انوشا کے خیال آتے رہتے تھے ہر وقت؟ کیا وہ انوشا کے ساتھ ویسے ہی گزارنا چاہتا تھا جیسا وہ باقی باہر عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے؟ لیکن کافی دن کے بعد غالب خانزادہ نے ایک دفعہ
انوشا کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے پوچھا کہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا، میرے دفتر میں تمہارے اور دانیال کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ ساری بات بتائی کہ دانیال سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں سے بات کرے اور تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے، یہ دفتر میں نین مٹکا نہیں چلنے دوں گا۔ قاری اب انوشا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے وسوسے اور خیالات تھے کہ انوشا اور دانیال باہر ملتے ہوں گے، ان کے درمیان نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ انوشا نے قارب خانزادہ کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے قارب خانزادہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک بھی دفعہ کہیں بھی دانیال سے باہر اکیلے میں نہیں ملی، لیکن اسے تو پتہ نہیں کیوں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی انوشا نے غصے میں کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ میں کسی سے ملتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ قارب خانزادہ نے کہا کہ تم میرے دفتر میں کام کرتی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کا کردار ایسا ہو، تو آپ کا اپنا کردار کیسا ہے؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جو دل ہی دل میں قارب خانزادہ کے لیے ایک کسک اپنے اندر جو دبائے بیٹھی تھی، لیکن آفس میں جب قارب خانزادہ کے بارے میں لڑکیوں نے اس کو بتایا کہ یہ باہر جا کر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، تو وہ کسک کہیں دب چکی تھی۔ لیکن اب جب قارب خانزادہ نے ہی اس پہ الزامات لگانے کی کوشش کی تو تب اس کے ذہن میں بھی وہ بات آ گئی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی ہو، اور وہ کیوں؟ کیا وجہ اس کی؟ کوئی وجہ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا، اور میں چاہتی ہوں کہ ابھی میری لائف میں انٹرفیئر مت کرے پلیز۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا تو تم بھی آئندہ دانیال سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ کیوں؟ یہ میری اپنی ذاتی زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے اس چیز سے؟ ان کے درمیان بہت زیادہ بحث ہو چکی تھی۔ تبھی انوشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب یہ دفتر چھوڑ دے گی۔ حوصلہ کر اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹائپ کیا اور قارب خانزادہ کو میل کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، انوشا دفتر نہ آئی۔ قارب خانزادہ نے بہت فون کیے لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ جس ہاسٹل کا انوشا نے نمبر دیا تھا وہاں پہ بھی قارب خانزادہ گیا، لیکن شاید انوشا نے ان کو منع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ انوشا اب یہاں پہ نہیں رہتی۔ دانیال دفتر آ رہا تھا، 2-3 دفعہ قارب خانزادہ نے بہانے سے اس سے پوچھا، لیکن اس نے بھی صاف انکار کر دیا کہ اس کا انوشا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں قارب خانزادہ کو یہ شک تھا کہ انوشا اور دانیال کا رابطہ ہے اور یہ آپس میں ملتے ہیں۔ اسی دوران دادو نے کئی رشتے دکھائے، لیکن قارب خانزادہ نے ہمیشہ کی طرح بھی انکار کر دیا۔ انوشا کے بارے میں پوچھنے پر قارب خانزادہ نے اپنی دادو کو بتایا کہ انوشا اب میرا دفتر چھوڑ چکی ہے، اسے کہیں سے اچھی آفر آئی تھی تو وہ پیسوں کے لیے چھوڑ گئی، لیکن دادو کو اس بات پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انوشا کے لیے ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ دن گزرتے کہ تقریباً 3-4 ماہ کے بعد ایک دن قارب خانزادہ نے سوچا کہ وہ دانیال کا پیچھا کروائے۔ اس نے ایک بندے کے ذمہ لگایا کہ دانیال کا کچھ دن پیچھا کرو، یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ساری بات مجھے بتاؤ۔ 3-4 دن کے بعد اس آدمی نے قارب خانزادہ کو بتایا کہ یہ انوشا سے ملنے اس کے دفتر گیا تھا اور وہ ایک ہوٹل میں دونوں ملے ہیں، اور میں ان کی ساری باتیں سن لی ہے۔ قارب خانزادہ کے پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ انوشا دانیال سے کہہ رہی تھی کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو اپنے گھر والوں کو راضی کرو، نہیں تو آئندہ مجھ سے ملنے مت آنا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ انوشا اور دانیال آپس میں نہیں ملتے تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ دانیال انوشا بیوی کے ساتھ صرف اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے قارب خانزادہ کو بتایا کہ نیکسٹ سنڈے انوشا سے ملنے کے لیے دانیال اصرار کر رہا تھا۔ اس نے ساری جگہ وغیرہ قارب خانزادہ کو بتا دی تھی۔ قارب خانزادہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دن وہ دانیال کا پیچھا کرے گا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا، وہ اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلا۔ دادو میں آ جاؤں گا 1-2 گھنٹے میں، لیکن بیٹا آج تو ہم نے لڑکی دیکھنے جانا تھا۔ دادو آج میں آ کر آپ کو بتا دوں گا، پلیز آج کا دن دے دیں۔ قارب خانزادہ تم کئی دفعہ ایسا کر چکے ہو، اور مجھے پتہ ہے آج بھی تم صرف اسی وجہ سے باہر جا رہے ہو تاکہ میں تمہیں لڑکی والوں کے گھر نہ لے کر جا سکوں۔ نہیں دادو پلیز، ایسی بات نہیں، میرا یقین کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج رک جائیں، کل ہم انشاءاللہ ان کے گھر چلیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس سے کہیں گے میں اب شادی کر لوں گا۔
دادو کو اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ کئی دفعہ ایسا کہہ چکا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ خاموش ہو گئی۔ قاری خان زادہ گاڑی لے کر اسی سمت چل لیا جہاں کا اس آدمی نے بتایا تھا کہ دانیال اور نوشے ملنے والے ہیں۔ قاری خان زادہ نے اسی جگہ پہ جا کے گاڑی ایک سائڈ پہ روک دی اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ گاڑی آ کر رک گئی، جس میں سے انوشے اور دانیال نے اترے۔ دور سے دیکھنے پہ اندازہ ہو رہا تھا کہ انوشے اس جگہ سے انجان تھی، وہ بہت سارے گھروں کو دیکھ رہی تھی، وہاں جہاں پہ دانیال اس کو لے کر آیا تھا۔ ایک فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ قاری خان زادہ بھی نہ چاہتے ہوئے پیچھے سے فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے گارڈ تھا۔ اسے کہنے لگا، آپ کون؟ تب قاری خان زادہ نے کہا کہ میں دانیال کا دوست ہوں۔ تبھی گارڈ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر قاری خان زادہ کو عجیب سا لگا اور پھر وہ اندر چلا گیا۔ ایک کمرے میں انوشے اور دانیال تھے، شاید کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ ایک سائڈ پہ رک گیا۔ تبھی سے ساتھ والے کمرے سے بھی کچھ لڑکوں کی آوازیں آئیں۔ قاری خان زادہ نے وہیں رک کر سننے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ اندر کوئی 2 سے 3 لڑکے ہیں۔ قاری خان زادہ کچن کے دروازے کی طرف چلا گیا اور ادھر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 2-3 لڑکے بھی کمرے سے نکلے اور اسی کمرے میں چلے گئے جدھر انوشے اور دانیال تھے۔ قاری خان زادہ کو شک ہوا کہ انوشے اور دانیال ادھر نکاح کرنے والے ہیں اور یہ سارے دانیال کے دوست ہیں۔ اس کو اپنا وجود بہت بھاری اور کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ انوشے دانیال سے نکاح کرے۔ اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایسی سوچوں میں گم تھا کہ اسے انوشے کے چلانے کی آواز آئی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ تبھی قارب اس کمرے کی طرف بڑھا، دروازے کے قریب جا کر اس کو سنائی دیا۔ انوشے کہہ رہی تھی، یہ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، اور یہ کون لڑکے ہیں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے اپنے امی ابو سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہے ہو، لیکن یہ کون ہے؟ تبھی دانیال کی آواز قاری خان زادہ کے کانوں میں آئی، یہ سارے تمہارے عاشق ہیں میری جان۔ یہ الفاظ قاری خان زادہ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑی۔ شرم کرو دانیال، میں نے تم پہ کتنا بھروسہ کیا، اور تم نے مجھ پر صرف بھروسہ کیا، پیار تو تم اس سے قاری خان زادہ سے کرتی ہو۔ اس کا تم کئی دفعہ اظہار بھی کر چکی، لیکن وہ تمہاری جیسی لڑکیوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ تو میری طرف سے ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ میں جب کئی دفعہ کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، کیا ہے جو میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے؟ مان ہی جانا تھا نا ایک دن انہوں نے، لیکن تم نے تو اس قارب کے خیالوں میں اور اس کے خوابوں میں کھوئی رہتی ہو۔ پلیز دانیال، مجھے جانے دو۔ انوشا اس سے منتیں کر رہی تھی، لیکن دانیال پر ایک جنون سوار تھا۔ کہاں جانے دو، چلی جانا، لیکن اپنی انسلٹ کا اور اپنی اس محبت کا بدلہ لینے دو مجھے۔ آج جی بھر کر تم نے میرے ساتھ محبت نہیں کی، محبت تو صرف اس قاری خان زادہ سے کرتی ہو۔ میں آج تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ کل کو تم اسی قارب کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار سکو۔ دانیال کے دوست اور سب ایک ساتھ انوشے کی طرف بڑھے۔ انوشے کے دوپٹے کو پکڑنے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ آگے کیا، قاری خان زادہ دھڑام سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے دانیال کے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، بغیرت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ او اچھا، تو آشیش سرکار بھی ادھر ہی ہے، بکواس بند کرو۔ دانیال انوشے بھاگ کر قاری خان زادہ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے قاری خان زادہ کو شرٹ سے پکڑ رکھا تھا۔ قاری خان زادہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے پہلے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ قریب دانیال اور دانیال کے دوستوں کی ہاتھا پائی کے دوران ہی پولیس وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے دانیال اور اس کے دوستوں کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ قاری خان زادہ نے انوشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ پلیز سر، آپ مجھے کیب منگوا دیں یا رکشہ منگوا دیں، میں ہاسٹل جانا چاہتی ہوں۔ کہیں بھی نہیں جانا، چلو بیٹھو گاڑی میں خود تمہیں ڈراپ کروں گا جہاں بھی جانا ہے۔ گاڑی میں بٹھا کر بالکل خاموش قاری خان زادہ انوشے کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہاسٹل میں چھوڑ آیا۔ اس کو چھوڑ کر گھر آ چکا تھا۔ دادو کے بار بار اصرار پر اس نے دادو کو کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اس کے دماغ میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، دانیال جو کہہ رہا تھا کہ محبت تو تم اس قاری خان زادہ سے کرتی ہو۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو اس کے سینے میں اتر چکی تھی۔ گرتے ہوئے اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، وہ اس وقت انوشے کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح قاری خان زادہ نے ناشتے کے ٹیبل پر دادو کو بتایا کہ دادو، آج تیار ہے نا، آج آپ کو کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ دادو، آپ کی تو بار بار کہتی ہے نا لڑکی دیکھنے جانا ہے، تو آج آپ کو لڑکی دیکھنے کے لیے لے جانا ہے۔
آپ پوچھتی تھی نا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں یا شادی کرنا چاہتا ہوں، تو دادو میں نے آج آپ کو کسی سے ملوانے کے لیے لے جانا ہے۔ دادو حیران تھی، بار بار پوچھنے پر بھی قارب خان زادہ نے دادو کو کچھ بھی نہ بتایا، بس یہی کہا کہ آج شام لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ شام کو وہ دادو کے ساتھ انوشے کے ہاسٹل کے باہر موجود تھا۔ وارڈن کو جب پتہ چلا کہ انوشے سے کوئی ملنے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی قارب خان زادہ کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی انوشے نے ان کا ذکر کیا تھا۔ دادو نے کہا کہ آپ ایک دفعہ انوشے کو بلائیں۔ وارڈن نے جب بلایا اور انوشے نے دادو کو دیکھا تو وہ بھاگ کر دادو کے سینے سے لگی اور ہمیشہ کی طرح دادو کے سینے سے لگ کر اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی ہو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ دادو نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ اپنا سامان سمیٹو، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی، کچھ دن اب تم میرے ساتھ چل کے رہو۔ دادو اور قارب خان زادہ کے بہت اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گی۔ قارب خان زادہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن انوشے کو اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، اور اس کو تب یقین ہوا جب دادو نے اس کو بتایا کہ اگلے جمعے تمہارا خان زادہ کے ساتھ نکاح ہے۔ لیکن انوشے کو ابھی اپنی قسمت پہ یقین نہیں تھا اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک جھوٹ ہو، لیکن اس کے اندر خان زادہ کی محبت ٹھاٹھے ماری تھی۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت پرسکون تھے کہ اس کا خان زادہ کا نکاح ہے۔ قارب خان زادہ نے بہرحال دھوم دھام سے انوشے سے شادی کر لی تھی، اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ وہ قارب خان زادہ کے ساتھ چھت پہ کھلی فضا میں کھڑی تھی، اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے، گلے میں دوپٹہ، کھلے بال، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی قارب خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا اور اسے کہا کہ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ کل ہمارا نکاح ہے، کل ہم دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں۔ انوشے قارب خان زادہ کے بہت قریب ہو چکی تھی، وہ اسے اپنے ہونٹوں کے بہت قریب محسوس کر رہی تھی، اس کو اس کے ہونٹ اور اس کی سانسوں کی گرمی اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو چکے تھے، گھنٹے لمحوں میں اور لمحے سیکنڈ میں تبدیل ہو گئے تھے۔ انوشے کی خوشی بھری آنکھیں جب کھلی تو وہ قارب خان زادہ کی باہوں میں اس کے بیڈ پر تھی۔ سجے ہوئے کمرے میں پھولوں کی پتیاں اس کے جسم کو چھو رہی تھی۔ تبھی وہیں سے دروازہ نوک ہونے پہ دادو کی آواز آئی اور کہ آ جاؤ بیٹی، ناشتہ کر لو، پھر تم نے پارلر بھی جانا ہے، رات کو ولیمے پہ ٹائم سے پہنچنا ہے۔ انوشے ایک نظر قارب خان زادہ کے چہرے پر ڈالی تھی جس پہ بہت سکون تھا، وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے سینے پر انوشے نے اپنا سر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ قارب خان زادہ کو اپنے ساتھ اپنے پاس پا کر بہت خوش اور پرسکون تھی، اور آج پہلی دفعہ اپنے ہوش و حواس میں انوشے نے قارب خان زادہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا، اور پھر اپنے لب اس کی گردن پہ پیوست کر کے آنکھیں موند کے ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ گزشتہ رات کے گزر جانے والے لمحات بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، کس قدر محبت اور اپنائیت کے ساتھ قارب خان زادہ نے اسے اپنا بنایا تھا، اس پر اپنی محبت، اپنی شدتیں اٹھائی تھی، اور بار بار ہر ایک سانس کے ساتھ اسے یہ کہا تھا کہ میں تم سے بہت جنونی محبت کرتا ہوں، اگر اب تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس قدر اکڑو انام پرست قارب خان زادہ جو اپنی ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، وہ انوشے کی محبت میں بالکل ڈوب چکا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہ گئی۔ ولیمے کا فنکشن بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ ولیمے کی دلہن بنی جیسی وہ کمرے میں آئی، اپنی جیولری اتارنے لگی تو قارب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ویسے کیا ابھی میں تمہیں انکل لگتا ہوں؟ وہ فوراً منہ بسور کر کہنے لگی کہ بس بھی کر دیں قارب، ابھی تک آپ نے وہ بات دل میں رکھی ہے، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، ورنہ آپ کہاں انکل ہیں، آپ تو ہٹے کٹے باڈی بلڈر ہے۔ وہ شرم سے سرخ لال ہونے لگی تھی جب وہ اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جولی اتارنے کی، ایک ایک چیز کو میں خود تمہارے وجود سے الگ کروں گا اور پھر وہاں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا جاؤں گا۔ وہ فوراً سے کہنے لگی کہ نہیں پلیز نہیں، ابھی کل تو آپ نے مجھے اپنی شدتوں سے ہمکنار کروایا ہے، ایک بار پھر مجھے سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ بالکل کروں گا، جو دل میں آیا کروں گا، کیونکہ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، بہت ستایا، میری ہوتے ہوئے تم نے اوروں سے دل لگا
اوروں سے دل لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اشارہ دانیال کی طرف تھا۔ انوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، بس آپ کے آفس کی امپلائیز نے مجھے آپ کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید آپ ہر لڑکی کے ساتھ فری ہوتے ہیں، اس لیے لیکن یقین مانے دانیال کے ساتھ اگر میں بات کر بھی رہی تھی، پھر بھی میرے دل و دماغ میں صرف آپ ہی آپ تھے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، لیکن وہ فوراً سے اس کی کمر کو کھینچ کر کہنے لگا یہ ساری وہ نکمی لڑکیاں تھیں جو میرے آگے اپنے آپ کو پیش کرتی رہی تھی، لیکن میں نے کسی پر بھی دھیان نہیں دیا تھا، صرف تم پر نظر رکھی تھی، تبھی وہ تمہیں بھی میرے خلاف کرنا چاہتی تھی، لیکن بہرحال سزا تو بنتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھاتا ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا اور پھر بڑی شدت سے اس کے وجود میں اپنی محبت انڈیلنے لگا تھا، اور انوشا اس کے اس لمس پر کام کر رہ گئی تھی۔